چلتے ہیں جی پہلا نام ہے محمد صاحب. جی السلام علیکم مفتی صاحب. اور اچھا جو لوگ ان لوگوں سے گفتگو ہو جائے وہ پلیز بیک اسٹیج چھوڑتے رہیں. جی گو ہیڈ. جی یہ ابھی غالباً ڈاکٹر صاحب نے یہ بات رکھا کہ جو اس نظریے کو یعنی اسلام کو ایز اے اوور آل سسٹم اور جو ہے ایک اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ان کو جو ہے رول کر اور ان کا ایک ساتھ صفایا کیا جائے. یہ کافی جو ہے میرے ذہن میں بھی کافی پہلے سے یہ بات چل رہی تھی جب سے یہ ہے. اور سروے کے تعلق سے یہ ہے کہ کویت میں جو ہے ایک پروگرام ہوا تھا. یو ایس کی جو ہے ایک ایڈوائزری تھی, انہوں نے جو ہے یہاں پر یہ جو عرب سپرنگ آیا تھا اس سے پہلے ایک یہاں پر سروے اور اس کے تعلق سے پروگرام ہوا تھا. جی تو اس میں جو ہے یہ سروے اور اس کے تعلق سے جو ہے کیوں امریکہ کے تعلق سے اور یہ ویسٹرن طاقتوں کے تعلق سے جو ہے اسلامی ورلڈ میں کیوں اتنی نفرت ہے, کیا اسٹیٹس ہے, کون سے ملک میں جو ہے نفرت ہے, کہاں پر جو ہے یہ اس تعلق سے جو ہے ایک پروگرام ہوا تھا. تو وہ پروگرام اٹینڈ کرنے کے بعد مجھے یہی کھل رہا تھا کہ بھائی کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے کچھ ہے جو آگے جو ہے اس کا رزلٹ شاید وہ چاہتے ہیں. تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی جو ہے یہ عرب سپرنگ ہوئی اور پھر جو ہے یہ حالات جس طریقے سے پوری مڈل ایسٹ میں تباہی کی طرف جاتے رہے. بہرحال یہ ایک پوائنٹ تھا میرا آپ سے ذکر کرنے کا. اور ایک چیز یہ جی میں محمد سیف الدین بات کر رہا ہوں. محمد سیف الدین صاحب ہیں آپ, ماشاء اللہ. آپ کچھ اپنا تعارف کرانا چاہیں گے؟ جی میرا نام محمد سیف الدین ہے, میں کویت میں میکینیکل انجینئر ہوں. اور یعنی کس طریقے سے میں کہوں کہ انفارچونیٹلی جو ہے ایک ایسے شخص کا میں بھائی ہوں جسے آپ سب واقف ہیں, جو بہت ہی اسلام کے تعلق سے بہت زیادہ یعنی خلاف میں کام کر رہے ہیں. یہ مجھے کلک کر رہا ہے مفتی صاحب, مجھے یہ بھائی کلک کر رہے ہیں, یہ محمد بھائی جو ہیں. نہیں, ہمارے سیف الدین صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, کیا آپ اس کا نام لینا چاہیں گے؟ جی یہ جو ابھی کافی مشہور بدنام زمانہ ہے. سچ والا صاحب, کیا سچ والا صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی سچ والا. محمد بھائی. سب سے پہلے تو میں سیف الدین صاحب آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں, چونکہ اپنے خونی رشتہ دار کو اور بھائی کو اس طریقے سے مغلظات بکتے ہوئے دیکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں آپ سے اس سے علاوہ نہیں پوچھوں گا, مجھے کوئی شوق نہیں ہے جاننے کا کہ آپ کس علاقے سے آتے ہیں اور اس سے لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ سچ والا کس علاقے سے آتے ہیں, وہ اس کی جاننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ اس شخص کے بھائی ہیں اور بحیثیت انسان کے اور آپ کے بھائی ہونے کے نرم گوشہ ضرور رکھتا ہوں, لیکن معاف کیجیے گا میں عزت نہیں کر سکتا ہوں ان کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت نہ کرے اور دن رات گستاخی کرتا رہے تو وہ پھر عزت کا مستحق نہیں ہے. تو اگر میں ان کو اس طریقے سے مخاطب کروں تو پلیز برا مت نہ مانیے گا. آپ کے والد صاحب کیسے ہیں؟ جی والد صاحب الحمدللہ ٹھیک ہیں, بہتر ہیں. والد صاحب کا اس تعلق سے کیا وہ واقف ہیں آپ کے بھائی کی ان حرکتوں کے بارے میں, کیا وہ جانتے ہیں؟ جی ہاں جانتے ہیں. یعنی کافی بار انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, بہت مختلف انداز سے, پیار سے, محبت سے, اور ان کو جو ہے یعنی ڈانٹ کر اور ہر طریقے سے سمجھے. لیکن وہ ہے کہ جو ہے ہر بار اس کا جو ہے کوئی اثر نہیں ہوا ان کے اوپر, اور الٹا وہ 2-3 بار والد صاحب کو جو ہے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. ان دا سینس کہ والد صاحب سامنے بڑے سوستے بن کر جو ہے آتے تھے اور وہ ٹوپی لگا کر جو ہے والد صاحب کے ساتھ نماز پڑھنا اور یہ دکھانے کی کوشش کرتے کہ میں بھی جو ہے بدل گیا ہوں, ایسا ہوں, سب لوگ مجھے اپنا لیں. اب چونکہ والد صاحب اس دھوکے میں آ کر جو ہے ہم لوگ تمام بہن بھائیوں سے کہتے تھے کہ بھائی جو ہے دیکھو انہیں ابھی چینج ہو گیا, تم لوگ ایک موقع دو. تو 2-3 بار ایسے ہوا. ایک بار جو ہے جو والد صاحب سے ہم لوگ کا سب کا جو ہے کافی مطلب ایک
یہ کہہ لیں کہ تقریباً بحث کی طرح سے جو ہے سچویشن ہو گیا تھا. تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ والد صاحب کو یہ کیا کہ میں وہ سارے چیزیں میں چھوڑ چکا ہوں, میں اسے توبہ کرتا ہوں, میں معافی مطلب توبہ کرتا ہوں اور اس چیز کو چھوڑ دیا, سب لوگ مجھے اپنا لو. تو ہم لوگ نے کہا کہ یہ صرف جو ہے راز نیاز میں صرف والد کے سامنے آ کر بات کرنے کی بات نہیں ہے ابھی. یہ چونکہ یہ پبلک پلیٹ فارم سے سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے لاکھوں لوگوں تک یہ جو ہے غلاظت پھیلا چکے ہیں, وہ سر عام جو ہے معافی مانگے سب سے بھی, اور یہ بات کا اعلان کریں, اور پھر جب جو ہے ہم ان کو جو ہے اپنانے کے لیے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. تو اس پہ جو ہے والد صاحب ناراض ہوئے اور جو ہے وہ ہوا, لیکن بعد میں پھر والد صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ جو ہے ان کی یہ دھوکہ ہی تھا بہرحال. تو کچھ لوگ یقیناً یہ کہیں گے کہ یہ ایک پلانٹڈ ہے, یعنی آپ سچوالا کے بھائی نہیں ہو سکتے. ایک تو یہ کہ مجھے کیسے پتا چلا, کچھ لوگ سوچیں گے بھائی میں نے کیسے پہچان لیا. میں پہلے ہی بتا دوں کہ ہمارے سیف الدین صاحب جو ہیں وہ ایک عرصے سے مجھ سے مختلف موضوعات پر بات کرتے تھے. ان کے کوئی بھی سوالات ہوں تو وہ مجھ سے وائس میسج کے ذریعے میرے واٹس ایپ کے اوپر وہ جڑے ہوئے تھے, اور اس نام سے وہ میرے سامنے کبھی نہیں آئے. میں ان کو جو ان کا سیف الدین نام ہے اس سے واقف تھا. یہاں پر وہ محمد نام سے آئے تو میں پہچان نہیں پایا. تو انہوں نے جب کویت کا ذکر کیا اور وہ آواز میرے ذہن میں آئی تو میں نے اس لیے کنفرم کیا کہ آپ کا نام سیف الدین ہی ہے یا آپ کوئی اور ہے. انہوں نے کنفرم کر دیا سیف الدین, اس طرح میں پہچانا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سیف الدین بھائی, یہ جو سچوالا کے تعلق سے آپ کے والد نے ایک خط بھی لکھا تھا, کیا وہ خط سچوالا تک پہنچا؟ پہنچا نہیں پہنچا اس کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے, چونکہ ان کا جو نمبر وغیرہ تھا اس کے اوپر والد صاحب نے سینڈ کیا ان کو, اور کس ذریعے سے پتہ نہیں وہ ان تک پہنچا نہیں پہنچا جو ہے اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اگر سچوالا ابھی آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ فون نہیں کرتے ہوں تو ٹھیک ہے, سچوالا اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کیا کہیں گے ان کو؟ سچوالا اگر سامنے آ جائیں تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی یہ جو گمراہی کے راستے پر وہ جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی تھی ان سب کا جو ہے ایک طرح سے انکار کر کے اس غلاظت میں اور دلدل میں اور جو ہے اسلام دشمنوں کے ہاتھوں ایک کھلونا بنے ہوئے ہیں اس سے باز آ جائیں اور اپنی زندگی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں. یہی ہمارا شروع سے بھی کہنا ہے, اور آ جائیں تو سامنے یہی کہیں گے ہم. آپ نے مجھ سے یہ بھی بتایا تھا, اور میں چاہتا ہوں کہ پبلک ڈومین میں یہ بات آ جائے. میں خود نہیں کرنا چاہ رہا تھا چونکہ خامخواہی ایک شخص کو اہمیت دینا اس کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن چونکہ بھائی موجود ہے, دو باتیں میں آپ سے کہوں گا. ایک تو یہ کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ نہیں جی یہ تو فیک ہے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سچوالا کا بھائی جو ہے وہ یاسر ندیم الواجدی کی اسٹریم پر پہنچ جائیں, تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ یعنی کوئی اگر نہیں مانے گا تو آپ کیا کہیں گے اس سے؟ کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن میری آواز اور میرے نام سے جو ہے سچوالا ضرور مجھے پہچان لیں گے. اور اس بات جی, تو اگر ان میں نفاق نہیں ہے تو وہ پہچان جائیں گے, الا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کی بات الگ ہے. اور مجھے معذرت بڑا ٹوکنے کا ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. محمد بھائی یہ بتا دیں, سچوالا جی آپ کے بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں؟ نہیں, میرے سب سے بڑے بھائی ہیں. ہم لوگ 5 بھائی اور 5 بہنیں ہیں, تو اس میں سب سے بڑی بہن ہے, اس کے بعد میں یہ سچوالا ہیں, اور اس کے بعد جو ہے 4 بہنیں اور 4 بھائی ہیں. میرا نمبر بھائیوں میں چوتھا ہے, اور میرے سے ایک چھوٹے بھائی ہے. ٹھیک, گڈ. اچھا, کیا سچوالا کا کبھی نفسیاتی علاج ہوا ہے؟ جی, یہ ان کا ایک بار جب وہ ابھی سعودی چھوڑ کر شفٹ نہیں ہوئے تھے تو آپ مجھے معاف کیجئے گا, کسی بھی جگہ کا نام نہ بتائیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ ایک آدمی اگر اپنی آئیڈینٹی نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتا اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز کریں, وہ اس کا حق ہے. تو آپ انڈیا کہہ لیجئے. جی, تو وہ سعودی میں جب ان کا جاب چل رہا تھا, ابھی انڈیا شفٹ نہیں ہوئے تھے, تو اس وقت میں وہ ان کا جو ہے گھر کا کنسٹرکشن وغیرہ چل رہا تھا,
تو اس دوران میں جو ہے وہ کافی ٹینس اور جو ہے بہت ہی ایک معنوں میں جو ہے فرسٹریشن اور ذہنی الجھن میں جو ہے گرفتار تھے. جی تو نفسیاتی جو ہے تو وہ ان کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ ویسے میں پہلے یہ بتا دوں کہ وہ شروع سے جب ہم نے ہوش سنبھالا جب سے جو ہے ان کو بہت ہی نرم دل اور جو ہے بہت ہی نیک صفت اور اچھے اخلاق والے اور بہت ہی یعنی پرسکون اور یعنی اس مزاج کے ہم پائے ہیں ان کو، اور ہمیشہ جو ہے سچ بولنا. لیکن جب سے جو ہے یہ ان کا جو ہے شروع سے مزاج تھا، تو جب یہ سچویشن ہوا ان کا جو ہے کافی فرسٹریشن، اور وہ جو کام کرنے والے جس کو وہ گتے پر دے کر کام کروا رہے تھے گھر کے کنسٹرکشن کا، تو چونکہ وہ تو باہر تھے، تو وہ جو صاحب یہاں پر دیکھ رہے تھے ان کے ساتھ میں جو ہے کافی یعنی ایک طرح کا ان کو بہت زیادہ جو ہے ان کے ساتھ وہ برا برتاؤ کرنا، اور پھر جو ہے خود بھابھی کے ساتھ میں اور جو ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ. تو یہ جو ہے سچویشن والا دیکھ نے کر آپ کی جو بھابھی ہیں ان کے ساتھ برا برتاؤ کرنا شروع کر دیا. نہیں، برا برتاؤ نہیں، مطلب کوئی بھی ایک چھوٹی سی بات کو وہ بہت زیادہ ایشو بنا کر اس کے اوپر وہ کرتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے، اور یہ جبکہ پہلے غصہ وغیرہ ان کا مزاج نہیں تھا. جی، یہ پہلے نہیں تھا. ٹھیک ہے، اوکے. پہلے نہیں تھا. جی تو یعنی ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے چھوٹی بات کو پکڑ کر اس کو کسی کو جو ہے ٹارچر کرنا، اس طریقے کا جو باتوں سے اس سے جو ہے یہ مزاج ہو گیا تھا. تو یہ سوچ کر پھر جب یہ مزاج ہوا تو بھابھی نے اور کوئی جو ہے جان پہچان والوں نے ان کو جو ہے نفسیاتی ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا کہا. تو بہرحال وہ جا کر ان سے ملے ڈاکٹر سے. وہ یعنی میرے شہر کے کافی مشہور جانے مانے نفسیات کے ماہر نفسیات ہیں. ابھی ان کا انتقال ہو چکا ہے کچھ عرصے پہلے. تو ان سے جا کر رجوع کیے، اور ان سے جو ہے انہوں نے جو ہے ان سے ڈسکس کیا، پھر ان کو کچھ دوائیں وغیرہ تشخیص کے بعد دوائیں پرسکرائب کیے. تو وہ دوا کھانے کے بعد ان جو ہے تھوڑا کافی حد تک آرام ہوا تھا. جی، نارمل ہوئے تھے. اچھا. تو یہ جو ان کی دن رات حرکتیں چل رہی ہیں، میں تو ان کو آلریڈی نفسیاتی مریض قرار دے چکا ہوں جب میرے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا تھا، اور اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک زبردست نفسیاتی پریشر کا شکار ہیں. اور جس طریقے سے مناظرے کے آخر میں انہوں نے اپنے درد کا اظہار کیا تھا، اور مجھے بھی واقعی افسوس ہوا تھا، اور میں نے یہ چاہا تھا کہ مجھے اگر ان کی فیملی کے لوگ ملیں کبھی زندگی میں تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی فیملی ان کو اپنائے. میں نے آپ سے یہ بات کی کہ بھئی آپ ان سے کیا کہیں گے اور کن شرطوں پر آپ ان کو اپنانا چاہیں گے. تو مان لیجئے میں اس شرط کو آج پورا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا ان سے. آج آپ ان کی فیملی کے ممبر ملے ہیں، آپ اگر ان کو وہ واپس آنا چاہیں، چونکہ ان کو شکایت یہ کہ میری فیملی نے مجھے ڈس اون کر دیا، میرے بھائیوں نے میں بہت اچھا بھائی تھا، میں بہت اچھا بیٹا تھا، میں بہت اچھا شوہر تھا، وغیرہ وغیرہ انہوں نے بات کہی تھی. تو آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ ایک وقت تک وہ واقعی ایک اچھے شخص تھے، لیکن پھر کچھ نفسیاتی اٹیک ان کے اوپر ہوا تو چیزیں بدل گئیں. آج اگر وہ واپسی کرنا دی ایکچوئل گھر واپسی کرنا چاہیں تو کیا آپ کی کوئی شرط ہے؟ دیکھیں، یہ جو وہ بات کرتے ہیں بالکل اس کو میں آن ریکارڈ جو ہے یہ بات کو کنفرم کرتا ہوں کہ وہ بے شک ایک اچھے بیٹے، اچھے بھائی، اچھے شوہر اور اچھے جو ہے باپ تھے یعنی. اور جب سے یہ ان کے ساتھ میں یہ گمراہی کا راستے پر انہوں نے چلنا شروع کیا، اس کے بعد سے جو ہے ہمارے ساتھ میں مطلب وہ تناؤ شروع ہوا. ہمیں ان سے ذاتی طور پر کسی بات کا شکوہ شکایت نہیں ہے. ہماری جو ہے کوئی پراپرٹی کے تعلق سے یا اور کوئی جو ہے گھریلو کسی اور بات پر جو ہے ان سے انبن نہیں ہے، بلکہ ہم سب جو ہے ان کا بہت ہی دل و جان سے ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ان سے جو ہے بہت بے پناہ محبت کرتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ وہ ہمیں جو ہے مذہبی اور جو ہے کٹر اور اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، وہ ہمارے تعلق سے نفرت دل میں رکھتے ہیں یا پیدا ہو گئی ہے، لیکن ہم ان کے تعلق سے بہت ہی یعنی درد رکھتے ہیں. اور اس کا جو ہے ہم اب ان کے سامنے تو یہ باتیں کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے ہمارے اللہ کے سامنے
तमाम भाई बहन, वालिद साहब, हर कोई जो है, मेरी वालदा नहीं है, इनका इंतकाल हो चुका है, तो वालिद साहब और हम तमाम बहन भाई जो है, उनके लिए कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरता, कोई ऐसी साथ नहीं गुजरती कि उनके लिए दुआ करते हैं। और वालिद साहब तो जो है हर रोज़ तहज्जुद में जो है उनके लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं। बस अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनका दिल पलट दे और जो है उनको इस गुमराही से निकाल दे। अगर वो इस गुमराही को छोड़कर जो है वो वापस आते हैं, तो हम उनको गले लगाने और उनसे के को जो अपनाने में हम ज़री बराबर भी देर नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह। ठीक। वाक़ई आपने बड़ा यानी अफ़सुर्दा करने वाला ये पूरा वाक़या सुनाया है। मैं आपके वालिद साहब के लिए ज़्यादा मुतफ़क्किर हूँ, और सबसे पहले मैं आपके ज़रिए उनसे दरख़्वास्त करना चाहूँगा कि वो कम से कम मुझे और हमारे साथ हम जैसे जो लोग हैं, हमें भी दुआओं में याद रखें। वो एक मुअम्मर शख़्सियत हैं, और मुझे यकीन है कि वो तहज्जुद में, रोज़ों में, नमाज़ों में वो अल्लाह ताला के बहुत करीबी बंदे हैं, और उन्होंने बड़ी तकलीफ़ें झेली हैं, और अपनी औलाद से जब तकलीफ़ मिले तो ये कोई मामूली बात नहीं होती है। तो बहरहाल मैं आपके थ्रू उनसे दरख़्वास्त करूँगा कि वो हमें दुआओं में याद रखें, और इंशाअल्लाह मेरी इस स्ट्रीम को यकीनन सचवाला या तो देख भी रहे होंगे और या देखेंगे। उनके सेक्रेटरी तो यहाँ मौजूद है, नज़र आ रहे थे, तो वो बता चुके होंगे। तो ये बात कम से कम मैंने जो अपनी ज़िम्मेदारी ली थी, उस ज़िम्मेदारी को मैंने पूरा कर दिया है। मुझे आज उनके फैमिली मेंबर मिले हैं, तो ऑन रिकॉर्ड ये बात हो रही है कि भई सचवाला अगर अपनी रविश को बदलें तो फैमिली उनको वापस अपनाने के लिए तैयार है। अच्छा, क्या सचवाला आपके ऊपर या आपके बच्चों पर, खानदान के बच्चों पर, उन पर भी इन्फ्लुएंस करना चाहते थे? यानी जिन रवैयों में, जिन नफ्सियाती हरकतों की वजह से, नफ्सियाती दबाव और डिप्रेशन की वजह से जिन हरकतों में वो मुलव्विस हो गए हैं, क्या वो उन्हीं हरकतों को आप लोगों के ऊपर या अपने भाइयों के ऊपर या उनके बच्चों के ऊपर थोपना चाहते थे? जी, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ बेसिकली बुनियादी तौर पर, तो वो यही एक, जैसा कि वो स्ट्रीम्स में भी जो है इसको एक अपना मिशन बताते हैं, करार देते हैं। जी। तो वो शुरू से जब ये है, तो लेकिन एक बात है कि वो शुरू से यानी ओपनली कह लें या फिर जो है वो थोड़ा-सा हिचकिचाते थे अपने आप को ये पूरी ओपन तरीके से ज़ाहिर करने के लिए, और वो ढके-छुपे अंदाज से जो है एक-एक भाई को, एक-एक बहन को जो है अपनी पट्टी पढ़ाने की कोशिश करते थे। और जब बिल्कुल शुरू में वो उनका सिलसिला जो मामला शुरू हुआ, वो जब वो इंडिया वापस यानी अब वहाँ की जॉब छोड़कर वो मुस्तकिल तौर पर इंडिया शिफ्ट हो गए, जी। तो उसके बाद उनका जो रोज़ का मामूल था, वो भाभी बताती हैं कि वो तकरीबन जो है 24 घंटे में से यानी बहुत कम टाइम सोते थे, और दूसरी ज़रूरियात की चीज़ें जो है, वो जो भी सौदा वगैरह लाना है वो बहरहाल उसके बाद में उनका अक्सर टाइम, मैक्सिमम टाइम 24 घंटे में से ये कह लें कि 8-10 घंटे, 12 घंटे जो है, ये इस्लाम के खिलाफ में या इस्लाम के ऊपर जो है, जो जिस तरीके की ये कीचड़ उछालने की और इस तरीके की जो है, हाँ, ये जी। उनके जो है वीडियोस देखना, उनकी जो है वेबसाइट पर वो करना, ये अच्छा। सिलसिला रहा। और फिर जब उनकी शुरुआत जब वो किए, तो वो पहले तनकीद करने लगे उलमा की, कि ये कहते थे कि जो है उलमा मुख्तलिफ उनका पेशे से ये ताल्लुक से मैं बता दूं कि वो एक जो है कैलीग्राफिस्ट और ये जो वेब डिजाइन, ये अपने फ़ोटोशॉप या मतलब इस तरीके की वो उसका जो है पेशे से थे वो। तो अच्छा, उनको जो ये है, कंप्यूटर से पहले से रहा है, फ़ोटोशॉप वगैरह कर लेते हैं वो? जी, जी, जी। अच्छा, ओके। फ़ोटोशॉप है और दूसरे मुख्तलिफ जो है सॉफ्टवेयर वगैरह से वो वाकिफ़ हैं। तो अच्छा, वो इसीलिए हर मुख्तलिफ घंटे जो बाद है कोई ना कोई कलर, पोस्ट, हर 30 मिनट हाँ, बाद मैं कोई वही पोस्ट कर 4 देते हैं। घंटे में कोई ना कोई फ़ोटोशॉप पोस्ट आ जाती है। अच्छा, ठीक है। वो जी, तो इसका मतलब मैं समझा कि कोई दूसरा सेक्रेटरी उनके लिए काम कर रहा है, वो तो खुद ही माहिर है। जी। जी। तो वो शुरू से जो है इस तरीके की कलरफुल और जो है बिल्कुल अट्रैक्टिव इस तरीके की, ताकि लोगों की आई कैप्चर कर सकें, तो उस तरीके के पोस्ट बनाकर डालते थे जिसमें उलमा की और इनकी जो है तनकीद होती थी कि भाई उनको भेजा नहीं होता, वो जो है ऐसे उनको साइंस के बारे में मालूम नहीं है, इस तरीके की जो है बहरहाल। तो उस वक्त में हमने उसको उतना ध्यान नहीं दिया,
چلو یہ ان کا کیا حساب سے وہ کر رہے ہیں، خالی یہ ہوتا تھا کہ بھائی آپ ہر عالم کو ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے علماء سو ہیں جو اس طریقے کا کرتے ہیں، ان کی حد تک ہے، یا پھر جو ہے بہرحال تو یہ چیزوں سے وہ شروعات کیے. اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے حدیث کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرنا شروع کیے اور حدیث کا انکار کرنا شروع کیے. تو اس وقت میں جب یہ حدیث کے اوپر وہ شروعات کیے، تو جب میرے تک یہ بات آئی تو میں نے جو ہے ان کو اپنی حد تک ان کو جو ہے سب اس کی ایکسپلینیشن دینے کر ان کو جو ہے یہ تنقید کا جواب دینے کی کوشش کیا. اور بھی بھائی اور جو ہے بہنیں وغیرہ اور میرے بہن بھائی وغیرہ، تو کافی لوگ ہم نے خاندان کے لوگوں نے ان کو جو ہے کلیریفیکیشن کی کوشش کی. لیکن وہ بہت سے وقت میں جب ان کو بات سمجھ بھی لگتی تھی، لیکن وہ جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو وہ بالکل خاموش ہو جاتے تھے، کوئی ریسپانس نہیں دیتے تھے. بس اپنی طرف سے ایک اپنے جو تنقیدی یا پھر جو ہے اشتعال انگیز جو پوسٹ ہوتے ہیں یا پھر جو ہے وہ میٹیریل ہم کو سینڈ کرتے رہتے. روک کر ایک کامنٹ کا جواب دینا چاہوں گا جو امپورٹنٹ ہے. ایک صاحب لکھ رہے ہیں کیا کہا جاتا ہے جب سقراط نے کہا کہ سورج نہیں گھومتا بلکہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تب سقراط کو بھی دماغی مریض ڈکلیئر کیا گیا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سقراط کسی دماغی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا تھا، لیکن ہمارے جو صاحب ہیں جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، سچوالہ جی، باقاعدہ وہ اپنے علاقے کے مشہور ترین جو نفسیاتی ڈاکٹر ہیں ان سے مل کر آ چکے ہیں، ان کا علاج کیا، اور جب علاج کیا تو نارمل ہو گئے تھے، اور علاج چھوڑ دیا تو پھر اب نارمل ہو گئے. جی گو ہیڈ پلیز. جی تو پھر یہ سلسلہ شروع ہوا. تو پھر وہاں کے ہمارے سٹی کے کچھ علماء سے جو ہے ان کی بات کروائی گئی. تو وہ شروع میں ان کے ساتھ میں مختلف انداز سے ان سے بحث مباحثہ کیے. اور پھر جو ہے لازمی بات ہے کہ یہ ایک ایسا مطلب علم کتنا بھی ہو، لیکن جب بندہ جو ہے ہٹ درمی پہ اور ڈیبیٹ کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ نہیں پتا ہے تو وہ سامنے والا جو ہے ان کو کنوینس نہیں کر پائے گا اور اس کے سامنے وہ بے بس نظر آئے گا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ جو علماء تھے ان کے سامنے وہ چیز ان کو کنوینس نہیں کر پائے، تو وہ اور زیادہ جو ہے شیئر ہو گئے. اور پھر یہ جو ہے سلسلہ، تو اس کے بعد پھر وہ دھیرے دھیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگے. تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگے تو ہم لوگ نے جو ہے ان کو کافی یعنی جب تک تو ان کو صرف ان کے ساتھ آرگیو کرنا، ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا، یہ رہا سلسلہ. لیکن جب ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کیے وہ، تو ہم نے جو ہے ان کو برملا جو ہے ان کو ٹوکنا اور ان کے ساتھ میں یعنی ایک طریقے کا یہ کہہ لیں کہ ان سے قطع تعلق کرنے کا اس طریقے کا جو ہے معاملہ ہم نے شروع کیا. لیکن وہ اس کے بعد بھی پھر باز نہیں آئے اور پھر جو ہے وہ یہی سلسلہ. تو یہ جب سلسلہ شروع ہوا تو بہرحال یہ پوری طریقے سے ارتداد کا اور مرتد ہونے کا انہوں نے اعلان کرنے سے پہلے یا پھر یہ راستے پر جانے سے پہلے جب وہ یہی اس میں تھے، تو اس وقت میں ہمارے گھر کے اب ہم لوگ سے بڑے جو بھی تھے بہن بھائی، ان سے جو ہے جب دال نہیں گلی تو وہ چھوٹے ہمارے جو ہے بھانجے بھانجیوں کو، بھتیجا بھتیجوں کو اور جو ہے بچوں کو جو ہے وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کیے. تو اس وقت میں معاملہ جو ہے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی جو ہے اب تک تو یہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے ان سے وہ آتے تھے ملتے تھے تو ہم ان کا بائیکاٹ نہیں کیے تھے، بس ایز اے بھائی یا ایز اے بیٹے وہ جو ہے والد صاحب کے پاس آتے تھے، ہم لوگ بھی ان سے ملتے تھے، السلام علیکم وعلیکم السلام. لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی جب آ کر بیٹھے ان کے ساتھ تو وہ آہستہ یہ سلسلہ شروع کر کے جو ہے اس طریقے کا ہماری ذہن سازی کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ جب سلسلہ بڑھنے لگا تو اس وقت ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی اب ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ بظاہر یعنی وہ یعنی مدرسہ گئے ہیں، یہ اور بات ہے کہ وہ پوری تعلیم حاصل کمپلیٹ نہیں کیے، تو مدرسہ گئے ہیں اور بھی جو ہے قرآن حفظ کیا ہے یہ سب. تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ بھائی وہ ہمارے سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، تو اب ہم ان کو کنوینس نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم اپنی سلامتی اور ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے ہم کو شک و شبوں میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم ان سے علیحدگی اختیار کریں. اور پھر جب انہوں نے بچوں کو جو ہے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی تو اس وقت میں ہم نے جو ہے ان کو ٹوٹلی بائک آؤٹ کرنے کا جو ہے ان کے ساتھ میں یہ ہم نے ارادہ کیا. اور یہ سیفالدین صاحب ایک چیز مجھے بتائیے، اگر وہ یہ کہیں کہ دیکھو میں مرتد تو رہوں گا لیکن میں پروپیگیٹ نہیں کروں گا، میں بچوں کو انفلوئنس نہیں کروں گا، میں بچوں کو خراب نہیں کروں گا، میں تم سے بات نہیں کروں گا، تو کیا آپ تیار ہیں ان سے ملاقات کرنے کو؟ یہ اگر وہ اپنی حد تک رکھتے ہیں تو
ٹھیک ہے، مطلب ایز اے سلام دعا ہے یا پھر جو ہے ان سے ملاقات ہے، وہ کی جا کرنے کے لیے ہم جنہیں کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بھائی ان کے ساتھ میں بالکل اس پرانی طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ میں ملنا جلنا یا ان کو جو ہے پوری طریقے سے آزادی دینا یا ان کے ساتھ میں گھر میں آ کر جو ہے وہ یعنی بول نہیں سکتے، وہ اگر ان کے دل میں جس طریقے سے والد صاحب کے ساتھ میں وہ 2 بار 3 بار جو ہے دھوکہ کر چکے ہیں، دھوکہ دیا انہوں نے، تو ٹھیک ہے، یعنی آگے دھوکہ بھی وہ دیا ہے، دھوکہ تو دے اس لیے سکتے جو ہے ہیں، دھوکہ جی دیا ہے انہوں نے، اپنے باپ کو ہاں، دھوکہ دیا ہے انہوں نے۔ تو یہ ایک خطرہ ہے کہ بھائی اگر ہم ان کو گھر میں پوری طریقے سے آنے کی اجازت دیں تو وہ اگر جب تک وہ اگر ارتداد پہ رہتے ہیں تو پھر ان کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، سمجھے، اگر ایک وہ اس آخری بات سوال کا کروں اقرار گا اور اس کرتے کے ہیں۔ بعد اگر کسی دوسرے صاحب کو کوئی سوال ہوگا تو میں انشاءاللہ، میرا سوال یہ کہ کیا ان کی کوئی نون سورس آف انکم ہے؟ ان کی نون سورس آف انکم جہاں تک مجھے پتا ہے وہ کرائے وغیرہ گھر کے اور جو ہے کچھ ان کی پراپرٹی کے جو کرائے آتے ہیں تو وہ یعنی اگر وہ یہ کہے کہ نہیں جی ان کی فنڈنگ بھی ہوتی ہے تو کیا آپ اس کو یعنی مسترد کر دیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یا امکان ہے اس چیز کا؟ دیکھیں وہ ماشاءاللہ جب سعودی میں تھے تو اچھا خاصا جو ہے ان کا ماشاءاللہ یعنی ویل ٹو ڈو ہیں وہ، اور ان کا ڈپینڈنسی میں نہیں کہتا کہ بھائی وہ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے یا کوئی فنڈ کے جو ہے وہ ہے، لیکن البتہ بول نہیں سکتے، مطلب ہم کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا ہوں، ٹھیک، کیونکہ اگر کیونکہ اب یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ زیادہ تر وقت اس میں لگا رہے ہیں تو ان کا انکم سورس آف انکم کیا ہے، تو ان کی پراپرٹی ہے، اسے کرائے وغیرہ آتے تو ہو ٹھیک، سکتا ہے اس کے اوپر گزر بسر ہے، اور یہ امکان کو پوری طریقے سے مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا اور ہوں۔ پوری طریقے سے کنفرم بھی نہیں کیا جا سکتا، مجھے علم نہیں ہے۔ اچھا ان کی آپ جن کو بار بار بھابھی کہہ رہے ہیں، میرا آخری سوال ہوگا، آپ جن کو بار بار بھابھی کہہ رہے ہیں وہ بھابھی اب ان کے ساتھ نہیں ہے؟ جی وہ ابھی ان کے ساتھ نہیں ہیں، بھابھی اور بچے جو ہے ان سے علیحدہ ہیں، تو کیا اور انہوں نے دوسری شادی کر لی؟ جی دراصل اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس طریقے سے وہ برملا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے اسلام نے ان سے جو ہے ان کے والدین، ان کے بہن بھائی اور ان کی بیوی بچوں کو چھین لیا، ہوں، تو یہ بہت ہی مضحکہ خیز بات ہے۔ ہوں، آپ یہ بتائیں کہ اسلام کو وہ اس وقت دوش دے سکتے ہیں اگر وہ جو ہے یعنی بھابھی بچے جو ہے اسلام یعنی کوئی اسلام قبول کر لیے، وہ کسی اور مذہب کے ہوتے اور یہ لوگ اسلام قبول کر کے ان کو چھوڑتے تو ہاں، ظاہر بات ہے کہ جو ہے اسلام دوشی ہوتا، صحیح، لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ خود اسلام کو چھوڑ کر گئے اور بھابھی بچوں کے اوپر جب وہ ہمارے اوپر اور ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر اس طریقے سے وہ پریشرائز اور جو ہے مختلف انداز سے ہم کو برین واش کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، اور بھابھی اس بات کا مطلب کافی بار کہہ چکی ہیں کہ وہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشرائز اور ان کو جو ہے مختلف طریقے سے اپنی آئیڈیالوجی پہ لانے کی کوشش کی ہے، اور جو ہے یہ ان کے اوپر کتنا پریشر تھا ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں، تو صحیح، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ میں نبھا کر چل رہی تھی، لیکن اس کے بعد جب وہ دیکھ لیے کہ بھائی اب بھابھی جو ہے پلٹنے والی، ان کے ساتھ چلنے والی نہیں ہے، تو اب بھابھی کے خلاف جو ہے شکایتیں اور جو ہے والد صاحب کے اور ہمارے کے سامنے جو ہے ان کی شکایتیں کرنی شروع کی، میں ایک چیز روک کر اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو دوسری شادی کی تو دوسری شادی کرنے کے بعد آپ کی جو بھابھی ہیں، پہلی بیوی ہیں، ان کو چھوڑا یا ایک وقت میں ان کی ایسا وقت بھی آیا کہ ایک وقت میں ان کی دونوں بیویاں تھیں؟ جی تو میں یہی بتا رہا تھا کہ وہ ان کو پریشرائز کیے، جب وہ نئی بات چلی تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ان سے میرے اب نہیں سکتی، مجھے دوسری شادی کرنا ہے، اس طریقے سے بات کیے، اور پھر ہم جو ہے کافی والد صاحب وغیرہ نے جو ہے اور چھوٹے بھائی نے جو ہے کافی صلح صفائی کی کوشش کی، اور بہت سی بار یہ بیٹھک ہوئی، وہ ہوئی، تھوڑا سنبھلتا تھا، پھر بعد میں جو ہے یہ معاملہ بگڑتا تھا، تو بھابھی کو پھر بعد میں جب وہ یعنی اس طریقے سے وہ ہار چکے تھے تو انہوں نے ان کو اور زیادہ پریشرائز کرنے کے لیے ان کو جو ہے طلاق دیا، تو ہوں، پھر طلاق دینے کے بعد پھر بعد میں جو ہے ان کو رجوع کیا سب نے، والد صاحب نے بھی اور ہم سب نے جو ہے ان کو کہا کہ یہ جو ہے آپ ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر، تو جی، پھر جو ہے ان کو اب رجوع تو کر لیے، اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری شادی کی، جب تک بھی جو ہے وہ دوسری جو ان کی یعنی دوسری بھابھی
وہ والد صاحب اور بھائی چھوٹی اسٹرام بہن کے ساتھ پائلٹ جو رہتے ہے تھے. خامخواہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو ٹائم آؤٹ کیا گیا, تو ٹائم آؤٹ نہ کریں کوئی بھی صاحب ان کو, اور اسٹرام پائلٹ آپ تمیز کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے, مجھے امید ہے. اور آپ اگر جوائن کرنا چاہیں اسٹریم میں تو پلیز تشریف لائیں. جی گو ہیڈ. جی جی. تو یعنی بھابھی ان کے گھر میں تھے, اور جو دوسرے بھابھی ہیں وہ والد صاحب کے ساتھ اور چھوٹی بہن کے ساتھ میں یہاں دوسری جگہ پہ تھے. تو لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے یہ ضد پکڑی کہ دونوں کو میں ایک ساتھ رکھوں گا. تو پھر بھابھی نے اور ہم لوگ نے یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ کے پاس چونکہ دوسرا جو پورشن ہے گھر کا, اس میں جو ہے آپ دوسری بیوی کو رکھو اور ان کو جو ہے یہاں پر رہنے دو. اور اچھا, بھابھی کی بھی میں یہاں رک کر یہ پوچھنا چاہوں گا, جس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں دونوں بیویوں کو ایک ساتھ رکھوں گا, اس وقت وہ مرتد ہو چکے تھے؟ یعنی انٹرنلی تو ہو چکے تھے, انہوں نے جو ہے ہر چیز کا, جی, لیکن برملا انہوں نے کہا نہیں تھا. ہاں, لیکن اسلام کے اس پروویژن سے وہ ابھی بھی فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے, گو کہ وہ اسلام چھوڑ چکے تھے. جی جی, بے شک بے شک. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور ناظرین اس امپورٹنٹ پوائنٹ کو نوٹ کر لیں کہ ایک آدمی جو اسلام کو اس لیے کرٹیسائز کر رہا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ساتھ میں تعدد ازواج بھی ہے, وہ خود اسلام چھوڑنے کے بعد تعدد ازواج پریکٹس کر رہا ہے. جی جی. تو اس کے بعد پھر جو ہے دونوں کو ساتھ رکھنے کی جب وہ ضد لے کے بیٹھے تو اس کے اوپر کافی ہنگامہ ہوا. اس وقت میں وہ نہیں چاہ رہے تھے بھابھی, تو جب انہوں نے زبردستی جو ہے دوسری بیوی کو وہاں پر لے جا کر ان کے ساتھ میں رکھنے کی کوشش کی, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, جب آپ کی یہ مرضی ہے تو ٹھیک ہے, ہم لوگ جو ہے یہاں سے چھوڑ کر نکل جاتے ہیں, آپ ان کو رکھ لو. پھر جو ہے وہ جب وہاں سے چھوڑ کر نکل گئے تو اس کے بعد سے وہ بڑے بھابھی جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ ہونے کے بعد پھر وہ جو ہے ایک تیسری شادی کی ہے وہ. اچھا, 3 شادیاں. اوکے ہاں, جب تو تیسری شادی کرنے کے بعد میں وہ تیسری بیوی اور دوسری بیوی کو وہ ساتھ رکھنے کی جو ان کی ضد تھی, جو نفسیاتی جو مرض تھا ان کا, تو وہ پورا کرنے کے لیے وہ ساتھ رکھے. لیکن پھر وہ تیسری بیوی جو ہے تھوڑے دن کے اندر ہی وہ ان کے سارے اس سے جو ہے وہ ناراض ہو کر وہ جو ہے چلی گئی. وہ زیادہ دن نہیں رہی, کچھ مہینے جو ہے وہ ساتھ رہی, اس کے بعد پھر وہ چھوڑ کر چلے گئی. اوکے, یعنی اسلام کی جو چیزیں ان کو اچھی لگ رہی تھی وہ اس پہ چل رہے تھے, خصوصاً یہ جو ایک ہیڈنزم ہے, یا کہنا چاہیے کہ پلیجر لینا چاہ رہے تھے وہ, کہ بھئی ایک شادی سے دوسری شادی, دوسری سے تیسری شادی. یہاں پکے کٹر مسلمان 2 شادی نہیں کرتے, وہ اسلام چھوڑنے کے بعد تعدد ازواج کر رہے تھے. تو یہ تو عجیب بات ہے یہ کہ آپ نے یہ نیوز دی کہ وہ نہ صرف یہ کہ ان کی ایک شادی تھی بلکہ 2 شادیاں, پھر اس کے بعد تیسری شادی. مسلمان رہتے ہوئے کوئی کرے 3 شادیاں 4 شادیاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو اسلام کو اس لیے چھوڑے کہ اس میں تعدد ازواج ہے اور پھر وہ تعدد ازواج کرے, یہ بہت عجیب بات ہے. یہ ہے وہ ہپوکریسی. جی جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. کسی کو کوئی مختصر سوال ہے ہمارے سیف الدین بھائی سے؟ کیسر احمد راجہ صاحب آئے ہیں. اہلن کیسر احمد راجہ صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے. جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا سیف الدین صاحب سے کہ بڑے ہی کے ساتھ میں نے یہ ساری بات سنی آپ کے والد صاحب کے حوالے سے, آپ باقی بہن بھائی جس کرب سے گزرے, باقی فیملی ممبرز جس طرح سے ہوئے. دیکھیے, ہم اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں ایک پرسپیکٹیو دیتی ہیں, اس لیے کہ ہمارا آلموسٹ یہ روز کا کام ہے, روز ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں, لیکن ہم جو فرنٹ فیس پہ نظر آتا ہے ہم اسی سے بات کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے پیچھے کتنے ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں, کتنی ٹوٹی ہوئی تمنائیں ہوتی ہیں, کتنی اجڑی ہوئی امیدیں ہوتی ہیں. یہ بھی آپ سے بات ہم سنتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے دین کی خاطر ان لوگوں سے بات کرتے ہیں, ان لوگوں کی گالیاں بھی سنتے ہیں, بدتمیزیاں سنتے ہیں, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, گالی دیتے ہیں, تو ہم آگے سے جواب دیتے ہیں کہ بھئی وہ گالی ہمیں دے دو, وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے, ہمارے نبی تک نہ پہنچو. تو آپ کی تو بات سن کے اس لیے بھی زیادہ دکھ ہوا کہ ایک تو جو ہم برداشت کرتے ہیں وہ آپ نے برداشت کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بحثیت فیملی ممبر جو کچھ ہم نے برداشت نہیں کیے, اور شاید جس کا تصور بھی مشکل ہے, آپ نے نہ صرف اس کا تصور کیا بلکہ اس تصور کو عملی طور پہ بھگتا بھی. I'm truly sorry. یہ سارا سن کے جس کیفیت سے یہ میں سن رہا تھا وہ میرا خدا جانتا ہے. اللہ تعالیٰ حوصلہ دے آپ کو, اللہ تعالیٰ گریہ یعقوب کی تاثیر دے. آپ کے والد صاحب کیا بتا رہے تھے کہ تہجد میں بھی وہ دعائیں کرتے ہیں, اور اگر ایک بھٹکا ہوا بھائی واپس آ جاتا ہے تو یہ سب کے لیے بہت اچھی بات ہے. ہمارے دل ہمیشہ کھلے ہوئے ہوں گے.
آپ کی اس میں معاونت رہے، آپ کا بھائی آپ کو مل جائے، ہمیں ہمارا دینی بھائی واپس مل جائے، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر وہ ضد رہتے ہیں تو ہی ہیز ٹو میک دیٹ کال. کہ ایک سمپل سوال، اور میں چاہتا ہوں کہ سچ والا صاحب اگر یہ سنیں یہ میری بات تو کم سے کم اس پہ وہ کچھ گھنٹہ 2 گھنٹے سوچیں کہ اب ان کے سامنے 2 آپشنس ہیں. ایک آپشن ان کا ہے کہ مرنے کے بعد جنت دوزخ ہے، اور دوسرا ہے کہ جنت دوزخ نہیں ہے. اگر جنت دوزخ نہیں ہے تو کیا یہ زندگی از اٹ ورتھ لیونگ دس لائف؟ کہ ایک ایسی زندگی ہے جس کا انجام کچھ بھی نہیں ہے، اور زندگی میں ہر وہ دل جس کو وہ توڑ سکتے تھے اس کو انہوں نے توڑا، اور مرنے کے بعد ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. اور اگر جنت دوزخ ہے تو کیا پھر ان کو ڈر نہیں لگتا کہ وہ کس نظام کے خلاف جا رہے ہیں؟ اس میں کہاں سے کوئی گھاٹے کا سودا انہیں نظر نہیں آ رہا؟ کہاں سے ان کو اپنی ون نظر آ رہی ہے؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گا. بہت زبردست پوائنٹ قیصر راجہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے زبردست پوائنٹ رکھا ہے. ایک اچھا سوال حضرت جی، ایک منٹ ایک چیز ذرا کلیئر کر لوں، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ آج کی جس اسٹریم کے اوپر زبردست ریویوز ٹنیوں کی طرف سے آنے ہیں، اور ہمارے سیف الدین بھائی یہ بتائیے کہ آپ میری اس اسٹریم میں آج سے پہلے بھی کبھی آپ نے آنے کی کوشش کی ہے؟ میں آپ کی اسٹریم میں پہلے کوشش کیا تھا 2-3 بار مختلف اوقات میں، یعنی یہ چیز کے لیے نہیں، بس ایسے ہی جو ہے جڑنے کی کوشش کیا. اور ایک بار جب آپ نے وہ ڈیبیٹ میں ان سے کہا تھا تو آپ سے جو ہے رابطہ کرنے کی کوشش کیا تھا میں اسٹریم میں آنے کی، لیکن آج میرا کوئی پروگرام نہیں تھا. آج آپ کا آج میرا لک تھا پروگرام کہ آپ نہیں تھا. آگے، یا آپ کو کہیں سے لنک سیپریٹلی مل گیا تھا؟ نہیں، اتفاق سے یہ میرا لک ہے، اور جو ہے میرا خود بھی جو ہے ارادہ نہیں تھا. میں آفس سے آنے کے بعد میں کھانا کھاتے ہوئے جب دیکھا میں تو یہ لائیو چل رہی تھی، تو میں نے جو ہے سننا شروع کیا. اور پھر میں بیسیکلی آج کے عنوان کے اوپر جو ہے کچھ اپنے پوائنٹس یا اپنے جو ہے بات رکھنے کی کوشش کے لیے اس لیے میں جوائن کیا تھا. یہ کوئی مجھے الگ سے خاص لنک وغیرہ کچھ نہیں ملا، بس جنرل پبلک لنک سے میں جو ہے جڑا ہوں. اور یہ ایک بات میں اگر آپ کی اجازت ہو تو کہنا چاہتا ہوں. جی گو اہیڈ. آپ سے بھی، مفتی صاحب سے بھی، اور چونکہ قیصر صاحب سے جو ہے پہلی بات ہو رہی ہے، اور میں ان سے کانٹیکٹ کرنے والا تھا، چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ وہ جس طریقے سے بزی ہوتے ہیں اور آپ سب بھی بزی ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ریزن یہ ہے کہ میں جو میرا سب سے چھوٹا جو بھائی ہے تو وہ جراثیم ان کے اندر بھی جو ہے سچ والا نے جو ہے ٹرانسفر کیے ہیں، اور تو وہ بھی جو ہے پچھلے 2 سال سے کافی اسی نہج پر جا رہے ہیں. تو ان کی کافی بڑی جو ہے فکر ہے. تو ان سے بات ہوئی، بہرحال کافی یعنی کوششوں کے بعد میں اب وہ دوسرے بہن بھائیوں سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے بات نہ کریں، اور جو ہے ان کو بلاک کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اس ٹیررسٹ جو ہے ریلیجن میں اس طریقے کے اس میں جو ہے میں آپ لوگوں کو، میرے بچوں کے اوپر انفلوئنس ہونے نہیں دوں گا. تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے. تو بہرحال ایک بھائی سے ان کی بات چل رہی تھی، تو وہ جو ہے بڑی مشکل سے ان کو بات کیے. تو وہ آپ سے یا پھر جو ہے قیصر صاحب سے بات کرنے کے لیے ہم جو ہے ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اپنی طرف سے، اور مجھے یقین ہے کہ قیصر احمد راجہ صاحب بھی چونکہ اسی مشن کا حصہ ہیں ماشاءاللہ، تو وہ بھی جب بھی آپ کہیں گے اور جس طرح بھی کہیں گے ہم انشاءاللہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. سیف بھائی، میں پرائیویٹ چیٹ میں اپنا ای میل ایڈریس میں چھوڑ رہا ہوں، مجھے ایک میل شوٹ کر دیجئے، میں آپ کو اپنا ذاتی نمبر وہ بھی میں اس میں دے دوں گا انشاءاللہ العزیز. اینی تھنگ دیٹ وی کین ڈو. جی بہت 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 شکریہ. میرا ای میل لے جائیے. محمد بھائی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سوال بڑا ضروری ہے، گو کہ آپ کی باتوں سے مجھے اس سے اشارہ ملا، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک رائے کے طور پر آپ کی پبلک کے سامنے آ جائے. وہ سوال یہ ہے کہ آپ سچ والا جو آپ کے بڑے بھائی ہیں ان کو آپ سن رہے ہیں، نہایت آپ کے لیے وہ قابل احترام ہے یقیناً بحیثیت ایک خاندان کے، اور ہونا بھی چاہیے. احترام سے تو ہمیں اسلام منع نہیں کرتا، اختلافات اپنی جگہ پر. میں یہ جاننا چاہتا ہوں محمد بھائی کہ آپ جب سچ والا صاحب کو سن رہے ہیں اب یوٹیوب پر آنے کے بعد، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو فیملی کے ساتھ جو ٹسل اور جو ایک الجھن اور ایک جو کشیدگی اور ایک جو تناؤ تھا، جو الجھن تھی، اس وجہ سے سچ والا صاحب کے ذہن پر اس چیز کا بھی اثر ہوا ہے، اور وہ اس کا غصہ اور اس کا نزلہ جو ہے وہ اسلام کے اوپر نکالو، مسلمانوں پر نکال رہے ہیں؟ یہ آپ کو فیل ہوا ہے مثلا جب آپ ان کو سن رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے؟ جی، ان کو فرسٹریشن اور جو ہے ان کی
یہ کہہ لیں کہ وہ ہمارے خاندان میں سب کو، نہ صرف ہمارے بلکہ میرے میرے بھائیوں کو، خلیرے بھائیوں کو اور دوسرے جو ہے چچا زاد بھائیوں کو، ان کو وہ انفلوئنس کرنے کی کافی کوشش کیے. اور چونکہ یہ میں بات بتا دوں کہ میری والدہ اور میرے والد صاحب کا جو ہے مقام ہماری فیملی کے اندر ننیال میں، ددیال میں بہت ہی ریسپیکٹیبل ہے. اور وہ جو ہے چونکہ اس نسبت سے پھر ہمارے بڑے بھائی سچ والا کا بھی جو ہے ایک بہت ہی ریسپیکٹیبل مقام تھا. تو ان کی بات کو جو ہے پورے خاندان میں ایک جو ہے ریسپیکٹ کی نظر سے اور بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. تو وہ اس کو جو ہے یوز کرتے ہوئے جب یہ گمراہی پر گئے تو وہ اپنی، چونکہ ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں ہوئے، تو وہ ان کے اوپر جو ہے آزمانی کوشش کیے. پھر وہ وہاں سے بھی ناکام ہوئے. تو ان کو اس بات کا بہت فرسٹریشن لگتا ہے ان کی ویڈیو سے اور جو ہے ان کی گفتگو سے. اور بہت شکریہ. اور بھی جو ہے ان کا پہلے کچھ جیسا جی. کچھ ٹراما ہے، کیا ہے، بہرحال کس وجہ سے یہ چیز ہے پتہ نہیں، لیکن کچھ گمان ہے جو یہ میرا اپنا جو ہے گمان ہے کہ وہ بچپن سے یعنی انگلش میڈیم اسکول میں ٹائی لگا کر اور اس طریقے کے جو ہے ان کو ایک خواہش تھی. اب چونکہ بڑا بیٹا تھا تو والد صاحب کی خواہش تھی کہ ان کو حفظ کرائیں. تو والد صاحب نے جو ہے ان کو انگلش میڈیم اسکول سے نکال کر مدرسے میں ڈالا، حفظ کروایا. اور پھر وہ جو ہے اس سے شروع میں تو ناراض رہے، پھر بہرحال وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیے. تو یہ ریزن ہے. یا پھر جو ہے بعد میں جب یعنی شادی کے وقت میں یا اس کے بعد میں کیا ریزن ہے معلوم نہیں ہمیں، لیکن وہ یعنی کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ میں کچھ ٹراما اور کچھ جو ہے صدمہ ہے جو جس کا فیل ہوتا ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ آپ کو بھی یعنی ایز اے فیملی ممبر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ اسلام کو ٹارگٹ جو کر رہے ہیں یا اسلام پر جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان کا پرسنل گرج اور فرسٹریشن اور اگریشن ہے نفسیاتی طور پر. جی آپ کو فیل ہوتا ہے. جی ہے. جی ہے بالکل. بہت شکریہ. چلیں، بہت بہت شکریہ سیف الدین بھائی، آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ آتے رہیں. اور آج کی جو یہ گفتگو ہے میں ناظرین کو بتا دوں کہ یہ ایک اتفاقی گفتگو ہوئی ہے اور اس سے نہ تو کسی کی آئیڈینٹی ریویل کرنا مقصد تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ ایک وعدہ میں نے کیا تھا اور اس وعدے کو پورا کرنا ضروری تھا. وہ وعدہ میں نے سچوالا سے براہ راست کیا تھا کہ میں کبھی تمہاری فیملی ممبر سے ملوں گا تو میں کوشش کروں گا کہ تمہارا پیچ اپ کرا دوں. اور آج اسی کوشش اور اسی وعدے کو پورا کرتے ہوئے دراصل یہ پوری گفتگو کی گئی ہے. کچھ ایسے پہلو بھی سامنے آئے ہیں جو سچوالا کے بارے میں پہلے سے معلوم نہیں تھے، مثلا ان کا نفسیاتی مرض یا تعدد ازواج جبکہ وہ اسلام کو چھوڑ چکے تھے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں اور مجھے امید ہے کہ جو بھی ناظرین ہیں وہ اس کو پازیٹیو لیں گے. اس پورے ڈسکشن کو سننے کے بعد ان کے گھر کے ممبر سے اس پر غور کریں گے، سوچیں گے، اور اس پر اگر کوئی سچوالا اپنا ری ایکشن دینا چاہیں تو وہ ری ایکشن دیں. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بات ہے وہ سامنے آ گئی ہے اور اتفاقی طور پر سامنے آ گئی ہے. ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں. تو بہرحال بہت بہت شکریہ ہمارے سیف الدین بھائی، جزاکم اللہ خیر. آخری ایک بات، ایک میسج دینا چاہوں گا تمام سامعین کو کہ دیکھیں یہ جس طریقے کی وہ باتیں کرتے ہیں اور جو ان کا جو پہلے کا مزاج تھا، ان کی جو پہلے کی علمی صلاحیت تھی، اور اب جس طریقے کی وہ باتیں کرتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے گراوٹ کا شکار ہو چکی ہیں. پہلے وہ سچ بولا کرتے تھے لیکن بعد میں وہ ان کا جو ہے وہ ہر بات میں جھوٹ بولنا، ان کی یہ کہہ لیں کہ وہ ان کا مستقل وہ بن گیا، سمجھے ان کا وتیرہ بن گیا. اور جی پہلے وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. نام تو رکھ لیے ہیں سچ والا، لیکن وہ بہت سی باتوں میں بہت جو ہے وہ جھوٹ کا وہ سہارا لیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. یہ بعد میں یہ بگاڑ آنے کے بعد، اس سے پہلے وہ ایسے نہیں تھے. اور پھر وہ ان کا یعنی ذہنی مریض ہی میں کہوں گا، کیونکہ وہ پہلے جس طریقے کی سوچتے تھے، جو ان کی جو ایک قابلیت اور جو ایک صلاحیت تھی، ایسا محسوس ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو جو ہے جکڑ دیا اور جو ہے ان کو جو ہے ایک بند کر دیا ان کے ذہن کو. جس طریقے کی وہ باتیں کرتے ہیں، بالکل بچکانی باتیں، وہ اس میں جو ہے ایک چھوٹا بچے کو بھی جو ہے سمجھ آئے گا کہ کس طریقے سے وہ جھوٹ اور جو ہے کس طریقے کی بےہودہ اور جو ہے بالکل بے وزن باتیں کر رہے ہیں وہ. تو یہ جو ہے یہ گراوٹ آنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے تھے، جب اسلام چھوڑا تو جھوٹے بن گئے. جی
اخلاقی جو ہے ان کے اندر گراوٹ آ گئی, جھوٹ بولنا شروع کر دیے, اور ان کا ذہن جو ہے بالکل کام نہیں کر رہا. سمجھیے ان کو افسوس. پبلسٹی تو بہت مل رہی, لیکن ان کا جو ہے کوئی بات وزن کی نہیں ہے, کوئی بھی بے وزن ہے, جی ساری باتیں ان کی بے وزن ہیں. تو نہیں، جو publicity لوگ ان کو کو سنتے ہیں publicity ان تو کو یہ دیکھیے، کہنا چاہوں گا میں کہ ابو جہل جی کو، ابو لہب کو، فرعون کو، نمرود کو، شداد، یہ سب کو پبلسٹی خوب ملی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی جی تو اس سے آپ لوگ جو ہے بالکل بھی وہ مت ہوں کہ ان کی باتیں جو ہے آپ کھلے ذہن سے اور کھلے دل سے جو ہے اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے ہدایت ملے گی. ان کی باتوں میں جو ہے جس طریقے کی وہ بے وزن باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے واضح ہو جائے گی. یہ ہم کو بہت بالکل وضاحت کے ساتھ میں سامنے آ رہی ہے. پہلے ہم بہت ان کو جو ہے بہت ہی علمی اور شخصیت سمجھتے تھے، لیکن ابھی بالکل وہ تھے اور اب جو ہے وہ بہت گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں. جی شکریہ، جزاک اللہ خیر. بہت عمدہ، بہت بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم، اچھا لگا آپ تشریف لائے. جی جزاک اللہ خیر. جی اوکے.